کیا قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے؟ صاحب نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا بچوں پر، عورتوں پر یا قرض داروں پر بھی قربانی واجب ہے؟ آج ہم آپ کو معتبر اصولوں کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ بھی قربانی کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ تو قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی ایک عظیم عبادت ہے جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخصوص جانوروں کو ایام قربانی یعنی عید الاضحیٰ کے دنوں میں ذبح کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی مشروع فرمایا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو قربانی واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ قربانی کا حکم صرف مسلمانوں پر ہے، کافروں پر قربانی کا حکم نہیں ہے۔ نمبر 2، مقیم ہونا، یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو اپنے وطن میں ہو یا 15 دن سے زیادہ کی نیت سے کسی شہر میں ٹھہرا ہو، ایسے شخص کو مقیم کہتے ہیں۔ نمبر 3، عاقل اور بالغ ہونا۔ قربانی بالغ مسلمان پر ہے، نابالغ بچوں پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، صاحب نصاب ہونا، یعنی ایسا شخص جس کے پاس قربانی کے دنوں میں نصاب کے برابر مال یا سامان موجود ہو۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی تقریباً 612 گرام چاندی یا 7.5 تولہ سونا یعنی تقریباً 87.5 گرام سونا یا چاندی کے برابر مالیت کی نقدی، مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان ہو، یعنی رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، روزمرہ کا سامان، سواری، پیشہ وارانہ اوزار، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت میں آتی ہیں۔ یہ چیزیں نصاب میں نہیں جڑیں گی، بلکہ ضرورت سے زائد جو سامان ہوگا جو استعمال میں نہ آتا ہو وہ نصاب میں جڑے گا۔ اور نصاب کو سمجھنے کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے یا اپنے محلے کے کسی عالم یا مفتی سے یا جس سے آپ فون پر رابطہ کر سکتے ہیں اس سے آپ پوچھ لیں اور اپنی ساری صورتحال اس کو بتائیں، تو آپ اس مسئلے کو آسانی سے اور اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو سامان ضرورت سے زائد ہوگا وہی نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو اس قرض کو مائنس کر کے پھر آپ کا حساب جڑے گا۔ اگر قرض مائنس کرنے کے بعد آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح مرد ہو یا عورت، دونوں پر ایک جیسا حکم ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تنخواہ دار افراد یعنی جو سیلری پر کام کرتے ہیں، اگر سیلری یا جمع پونجی سے مال نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک گھر میں کئی افراد رہتے ہیں تو کیا سب اپنی الگ الگ قربانی کریں یا جو ذمہ دار فرد ہے صرف وہی اپنی طرف سے قربانی کر دے اور سب کے لیے کافی ہو جائے گی؟ تو میرے عزیز دوستو، گھر کے اندر جو بھی بالغ ہے، مقیم ہے اور صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے اپنے پاس اتنی مالیت ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو ہر فرد کو جو بھی صاحب نصاب ہوگا، بالغ ہوگا، الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ صرف گھر کے سربراہ کی طرف سے، ذمہ دار کی طرف سے قربانی کرنا یہ سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ جس پر بھی قربانی واجب ہوگی اسی کو قربانی کرنی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔